میں تم جیسی پینڈو لڑکی سے شادی کروں گا؟ زین علی نے حقارت سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ اس کے سامنے ابیحہ سادہ سا جوڑا پہنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں تھیں اور آنکھوں میں وہ گہرا کاجل تھا جو دیہات کی لڑکیوں کا خاص انداز تھا۔ ابیحہ کا دل زین کے ان تلخ جملوں سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، لیکن اس نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے چپ چاپ کھڑی تھی۔ تمہیں میری ماں نے صرف اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ انہیں بلا معاوضہ کام کرنے والی خادمہ مل جائے، اسی لیے اپنے دل میں زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ تم جیسی پینڈو لڑکی مجھ جیسے ہینڈسم لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ زین نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ ابیحہ کی آنکھوں میں آنسو تیزی سے جمع ہو رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زین کے خیالات اس کے بارے میں ایسے ہوں گے۔ شادی تو میں کروں گا مگر کسی ایسی لڑکی سے جو میرے معیار پر پورا اترے، تم سے کبھی نہیں کروں گا ابیحہ، اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم خود ہی اس رشتے سے انکار کر دو۔ اس نے حقارت سے ایک آخری نظر ابیحہ پر ڈالی اور قدم بڑھا کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ابیحہ کی آنکھوں میں قید آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہنے لگے۔ ابیحہ، تمہاری قسمت میں زین کی محبت نہیں ہے، ابیحہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے کہا اور اس رشتے سے انکار کا فیصلہ کر لیا۔ ابیحہ زین کی خالصات کزن تھی۔ وہ کچھ عرصہ پہلے بیوہ بہن کے انتقال ہو جانے کے بعد فریحہ بیگم اسے اپنے ساتھ شہر لے آئی تھی۔ گاؤں کی بولے بھالی ابیحہ زین کو بہت اچھی لگی تھی۔ وہ ہر دم اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا، ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ کم گوسی ابیحہ پہل تو زین سے جھجکتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے۔ زین نے اسی رات فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلا جائے گا۔ وہ ماما کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے مستقبل کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ اس نے اپنے خوابوں کی دنیا کو اپنانا تھا، جہاں اس کے خیال میں اس جیسی ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی اس کے ساتھ ہوگی۔ زین، اگر تم نے ابیحہ کے ساتھ شادی نہیں کرنی تو میں تمہیں امریکہ جانے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی۔ ابیحہ کا انکار سن کر فریحہ بیگم معاملے کی تہہ تک پہنچ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے دو ٹوک انداز میں بات کی، لیکن زین فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے فریحہ بیگم کی ایک نہیں سنی اور پاکستان چھوڑ کر اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے چلا گیا، اور پیچھے چھوڑ گیا ایک دل شکستہ ابیحہ کو، جس نے زین کی کہی گئی تکلیف دہ باتوں کو بھولنے کے لیے خود کو حد سے زیادہ مصروف کر لیا تھا۔ زین اپنی انگریز گرل فرینڈ کو لے کر پاکستان آ رہا تھا۔ وہ ابیحہ کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش اور اسے کھو دینے کی تکلیف دیکھنا چاہتا تھا۔ 3 سال بعد جب زین علی پاکستان واپس آیا تو وہ ایک کامیاب انسان بن چکا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی انگریز گرل فرینڈ بھی تھی، جس کو سیڑھی بنا کر اس نے کامیابی کے زینے طے کیے تھے۔ زین کو یقین تھا کہ اس کی زندگی کا یہ نیا آغاز دلچسپ ہوگا۔ بھورے بالوں اور سفید چمڑی والی آدھے ادھورے کپڑے پہننے والی رینا کو دیکھ کر فریحہ بیگم اپنی تربیت پر شرمندگی محسوس کر رہی تھی، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زین کو کچھ نہیں کہیں گی، کیونکہ کچھ لوگ ٹھوکر کھائے بغیر سمجھنے کے عادی نہیں ہوتے، اور زین بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ ماما، ابیحہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، کہیں گئی ہوئی ہے کیا؟ زین نے کچن میں کھڑی فریحہ بیگم سے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ اسے یہاں آئے 2 دن ہو گئے تھے، اب تک اس کا سامنا ابیحہ سے نہیں ہوا تھا۔ وہ ہاسٹل چلی گئی ہے، پراٹھا توے پر ڈالتے ہوئے فریحہ بیگم نے مختصر جواب دیا تو زین ہنسنے لگا۔ کیا اس نے وہاں صاف صفائی کا کام کرنا شروع کر دیا؟ زین کی بات سن کر فریحہ بیگم نے شاکی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جاؤ رینا کو بلا لاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، فریحہ بیگم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ زین فریش جوس کا گلاس اٹھا کر اپنے کمرے میں رینا کو بلانے چلا گیا۔ زین اور رینا شادی کے بغیر ہی ایک کمرے میں رہ رہے تھے۔ دور تھے تو الگ بات تھی، لیکن اپنے سامنے یہ سب کچھ فریحہ بیگم کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کئی بار زین سے کہہ چکی تھی کہ رینا سے شادی کر لو، لیکن وہ انہیں بیکورڈ سوچ کر کہہ کر شادی کرنے سے انکار کر دیتا تھا۔ رینا، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، ماما گھر پر نہیں ہے، آج میڈ بھی چھٹی پر ہے، زین نے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے رینا سے کہا تو رینا غصے سے پاگل ہو گئی۔ آر یو میڈ؟ میں چائے بناؤں تمہارے لیے؟ رینا نے اپنی سبز آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے پوچھا تو نہ جانے کیوں زین کو ابیحہ یاد آ گئی۔
جو بغیر کہے ہی جان لیتی تھی کہ اس وقت اسے چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ میڈ کے ہوتے ہوئے بھی وہ زین کے سب کام خود کرتی تھی۔ ایک کپ چائے بنانے کا ہی تو کہہ رہا ہوں، اس میں اتنا اوور ری ایکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زین نے ابیحہ کی یاد کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، یو ایڈیٹ، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی؟ شاید تم بھول رہے ہو، یہ ساری عیاشیاں میری وجہ سے ہیں۔ رینا نے اس کے برانڈڈ کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نخوت سے کہا۔ زین کے ساتھ رہ کر وہ اردو بولنا سیکھ چکی تھی۔ پہلے تو زین ہمیشہ رینا کی پھٹکار سن کر خاموش ہو جایا کرتا تھا، لیکن آج اس کا ایسا کوئی موڈ نہیں تھا۔ تکرار بڑھتی گئی اور زین نے رینا کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ رینا انگلش میں گالیاں دے رہی تھی۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا اور چلی گئی۔ زین اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ارے یار، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے خود سے کہا۔ وہ جانتا تھا یہ تھپڑ اسے بہت مہنگا پڑے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ رینا نے اس کا بینک اکاؤنٹ فریز کروا دیا، یہاں تک کہ اس کے امریکن نیشنلٹی کینسل کروا کر زد و کوب کرنے کا کیس کر دیا۔ وہ بہت پریشان تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کیسے رینا کو منائے۔ وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ کیا ضرورت تھی زین رینا جیسی با اختیار لڑکی کو ابیحہ جیسی پینڈو لڑکی کے ساتھ کمپیئر کرنے کی؟ سارا کھیل خراب ہو گیا۔ زین نے خود کو ڈپٹ کر کہا۔ اب زین امریکہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ فریحہ بیگم اس سارے معاملے میں بالکل خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زین ان کی کوئی بات نہیں سمجھے گا۔ چند دن بعد ایک فیملی فنکشن میں زین کی نظر ابیحہ پر پڑی۔ وہ تو اس کے انداز و اطوار دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا۔ سامنے کھڑی ابیحہ ویسی ہی معصوم تھی، لیکن پہلے کی نسبت وہ بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس کا لباس جدید تھا، اس کے چہرے پر اعتماد تھا، اور اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جو بہت خاص تھا۔ وہ اپنے سر کو یکسر بدل چکی تھی۔ زین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی ابیحہ ہے جسے اس نے 3 سال پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اسے ابیحہ کے ساتھ ایک ہینڈسم سا لڑکا نظر آیا، جو ابیحہ کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ ان دونوں کی مسکراہٹیں بتا رہی تھی کہ ان کے درمیان کوئی گہرا تعلق ہے۔ زین کا دل جیسے سینے میں گھٹن محسوس کرنے لگا۔ وہ وہاں سے پیچھے ہٹا اور گھر واپس آ گیا۔ اس رات زین سو نہیں سکا۔ اس کا دل بار بار ابیحہ کے بدلتے انداز کو یاد کر رہا تھا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ابیحہ کو کب کا چھوڑ چکا ہے۔ اس رات زین سو نہ سکا۔ اس کا دل بار بار ابیحہ کے بدلتے انداز کو یاد کر رہا تھا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ابیحہ کو کب کا چھوڑ چکا ہے، اور اسے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے کہ وہ اب کسی کے ساتھ ہے یا کیسی ہو گئی ہے۔ لیکن دل اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ سوچتا رہا کہ آخر اس نے ابیحہ کو کیوں چھوڑا۔ میں نے ابیحہ کو اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ وہ میرے قابل نہیں تھی، اور آج بھی وہ میرے قابل نہیں ہے۔ سٹائلش کپڑے پہن لینے سے جہالت چھپائی نہیں جا سکتی۔ مجھے ابیحہ تو کیا، رینا سے بھی بہت اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ زین خود کو مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن اگلے دن اس کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا۔ جب وہ نیچے آیا تو اس کی نظر ابیحہ پر پڑی۔ وہ فریحہ بیگم کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ خالہ جان، آپ میری بالکل فکر نہ کریں، میں اپنا ہاسٹل میں بہت اچھی طرح سے خیال رکھتی ہوں، وقت پر کھانا کھاتی ہوں، اور پڑھائی بھی زبردست چل رہی ہے۔ ابیحہ کی آخری بات سن کر زین کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ خود کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ بیہ اس کے قابل نہیں ہے۔ اپنے پچھتاووں کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ ابیحہ کو ڈی گریڈ کرنا چاہتا تھا۔ پی ایچ ڈی کر رہی ہو تم؟ زین نے فریحہ بیگم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے طنز کیا تو فریحہ بیگم خفگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ ابیحہ کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا۔ اب اسے زین کی کسی بھی طنز سے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ وہ زین کے ہوتے ہوئے یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن خالہ جان کے اصرار کرنے پر انکار نہیں کر پائی۔ ابیحہ لاء کر رہی ہے، اس سال اس کی ڈگری مکمل ہو جائے گی، اور میری بیٹی ایڈوکیٹ ابیحہ نواز کہلانے لگے گی۔ فریحہ بیگم کی بات سن کر زین حیرانی سے ابیحہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ زین کو پچھتاوے کے جنگل میں دھکیل کر واپس چلی گئی۔ زین ابیحہ سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی محبت جیت گئی ہے، وہ اسے اپنانے کے لیے تیار ہے، لیکن اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔
उस दिन के बाद अबीहा घर नहीं आई थी। फरीहा बेगम की तबीयत खराब थी और अबीहा सुबह से आकर उनकी तीमारदारी करने में लगी हुई थी। उसने ज़ैन को मुखातिब करना तो दूर, नजर भर कर देखा तक नहीं था। उसका रवैया देखकर ज़ैन उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके अबीहा से बात करने का फैसला किया। वो किचन में सूप बना रही थी। ज़ैन उसके करीब आया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, कैसी हो अबीहा? अबीहा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जैसे उसके दिल में अब ज़ैन के लिए कोई जज्बा बाकी ना हो। मैं ठीक हूँ ज़ैन, तुम कैसे हो? उसने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। उसके लहजे में ज़ैन के लिए वो लगाव और एहतराम नहीं था जो पहले होता था। ज़ैन को उसके अंदाज से शदीद बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। वो इस वक्त किसी भी कीमत पर बिया को हासिल करना चाहता था। बिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी बदल चुकी हो। मैं जानता हूं तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। शायद इसीलिए वक्त ने ऐसा खेल खेला कि मैं ना चाहते हुए भी पाकिस्तान का होकर रह गया हूं। रीना ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे केस में फंसा दिया। ये अंग्रेज औरतें होती ही ऐसी हैं, मर्द को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं। हाँ ज़ैन, लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और मैंने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया है, बिया ने पूरे एतमाद अंदाज में कहा। वो नहीं चाहती थी ज़ैन किसी भी किस्म की खुशफहमी का शिकार रहे। उसका दिल तो कर रहा था ज़ैन को खूब खरी खरी सुनाए, लेकिन वो खामोश रही क्योंकि उसे फरीहा खाला का लिहाज था। ज़ैन के लिए ये बातें सुनना हद से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उसने खुद पर ज़ब्त किया हुआ था। उसके दिल में अबीहा को पा लेने की तड़प पैदा हो रही थी। वो अपनी तड़प छुपाकर चुपचाप खड़ा रहा। ज़ैन को अबीहा के साथ गुजारा हुआ खूबसूरत वक्त और अपने कहे हुए तल्ख अल्फाज याद आने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। बिया को छोड़कर रीना को चुनना उसकी संगीन गलती थी, जिसका खमियाजा उसे हर हाल में भुगतना था। अबीहा के दिल में ज़ैन के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अब किसी की अमानत थी। हम्माद वो इंसान था जिसने उस वक्त बिया का हाथ थामा जब वो कुछ भी नहीं थी। ज़ैन ने कई बार कोशिश की कि वो बिया को अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल कर ले। ज़ैन को अपनी गलतियों की सज़ा मिल चुकी थी। वो पछतावे में डूबा हुआ था और इस वक्त उसे बिया से मोहब्बत का एहसास हुआ जब वो उससे नफरत करती थी। इंसान भी बहुत अजीब है, आसानी से मिल जाने वाली मोहब्बत पर भी नाशुक्री करता है और बाद में उसी मोहब्बत को हासिल करने के लिए कोशिश करता है। बिया प्लीज़ एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अबिया को किचन में देखकर ज़ैन ने फरमाइश की। फरीहा बेगम की ख़राब तबीयत की वजह से वो यहीं रह रही थी। मैं खाला के लिए सूप बना रही हूँ, तुम नाजो को कह दो, वो बना देगी। अबीहा ने गाजर को बारीक बारीक काटते हुए लापरवाही से कहा। अबीहा ने ज़ैन को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था और वो ज़ैन को खुद से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाना चाहती थी। ज़ैन के साथ गुजारे लम्हात और उसकी तकलीफ दे अल्फाज उसके दिल में अभी भी कहीं मौजूद थे। वो उन अल्फाज को पीछे छोड़ने की कोशिश में आज तक मसरूफ़ थी, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि ज़ैन के दिल में अबीहा के लिए मोहब्बत के जज्बात जाग उठे थे। वो अबीहा को हर लम्हे सामने देखने की कोशिश करता। उसके दिल में एक अजीब सी बेबसी थी। अबीहा उससे बात करने में दिलचस्पी नहीं ले रही थी और उसका ये रवैया ज़ैन के दिल में एक बेचैनी सी भर रहा था। खाला, मैंने असाइनमेंट जमा करवानी है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। फरीहा बेगम की तबीयत बेहतर होता देखकर बिया ने कहा तो ज़ैन उससे बात करने के लिए बेचैन हो गया। वो बिया को रोकना चाहता था, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगकर उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहता था। ज़ैन ने मौका देखकर अबीहा से तन्हाई में बात करने की कोशिश की। बिया हस्बे मामूल किचन में थी। वो उसके पास आया और आहिस्तगी से बोला, अबीहा, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? अबीहा ने सर्द मोरी से ज़ैन की तरफ देखा और थोड़ी देर के लिए खामोश रही। वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। ज़ैन, तुम क्या चाहते हो? हम दोनों के बीच अब कुछ बाकी नहीं रहा। 3 साल पहले तुमने जो फैसला किया उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसकी बात सुनकर ज़ैन की आंखों में पछतावे सरसराने लगे। अबीहा, मुझे अंदाज़ा है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा है, लेकिन क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? ज़ैन, जिंदगी में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका कभी अजाला नहीं हो सकता।
تم نے مجھے تب ٹھکرایا جب میرا دل تم سے محبت کرتا تھا اور میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی۔ میں نے خود کو سنبھالنے اور آگے بڑھنے کا وعدہ خود سے کیا تھا۔ آج میں جس مقام پر ہوں وہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ میں نے کچھ بھی تمہارے یا تمہاری محبت کے لیے نہیں کیا۔ تم میرے دل یا میری زندگی میں دوبارہ جگہ نہیں بنا سکتے، اس لیے بیکار میں کوششیں کرنا چھوڑ دو۔ ابیہ نے دو ٹوک انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اس چوہے بلی کے کھیل سے تنگ آ چکی تھی۔ یہاں رہنا اس کی مجبوری تھی کیونکہ وہ خالہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر زین کی آنکھوں سے مایوسی چھلکنے لگی، لیکن وہ اتنی جلدی ہار نہیں ماننا چاہتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بس وقتی غصہ ہے جو اس کی کوشش سے ختم ہو جائے گا۔ ابیہ، میں مانتا ہوں میں نے واقعی تمہیں سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ میں نے تمہیں اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ اپنی زندگی میں شامل کر لوں، لیکن آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں کتنا غلط تھا۔ زین نے کسی مجرم کی طرح سر جھکا رکھا تھا۔ زین، میں نے تم سے محبت کی تھی، لیکن تم نے میری محبت اور میری ذات کو رد کیا۔ اب میں آگے بڑھ چکی ہوں اور ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ اسے نادم دیکھ کر بیا نے نرمی سے کہا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ زین بہت دیر تک وہیں اسی جگہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا نقصان محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ زین کے دل میں ابھی بھی ایک امید باقی تھی۔ اس نے اپنے دل کو یقین دلایا کہ شاید وقت کے ساتھ ابیہ کا دل نرم ہو جائے اور وہ اسے معاف کر دے۔ وہ ابھی تک بیا کے نکاح سے بے خبر تھا۔ بیا بھی اسے رخصتی سے پہلے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ زین کی کوششیں جاری تھیں، لیکن ابیہ کا دل اب پہلے کی طرح زین کے لیے نہیں دھڑکتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی اور اس کا دل اب کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا۔ زین کو جب حماد اور ابیہ کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کے دل پر جیسے ایک کاری ضرب لگی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ دوبارہ ابیہ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا، لیکن یہاں تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ماما، آپ بیا کو کہیں اس حماد سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لے۔ زین کی بچگانہ بات سن کر فریحہ بیگم دنگ رہ گئی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شادی بیاہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ تم شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈ لیتی ہوں، لیکن پہلے تم اپنا بزنس سیٹ کرو۔ امریکہ والا قصہ تو میرے خیال سے ختم ہو چکا ہے۔ فریحہ بیگم نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ زین کچھ کرتا، اسے امریکن ایمبیسی کی طرف سے 1 کروڑ جرمانے کا نوٹس مل گیا۔ رینا نے اس پر کیس کر دیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اتنی بڑی رقم دینا اس کے لیے انتہائی مشکل تھا اور رقم ادا نہ کرنے پر اسے 2 سال جیل ہو سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کیسے اس کیس سے جان چھڑوائے۔ اچانک اسے بیا کا خیال آیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اس کا کیس بیا لڑے۔ اس نے آخری بار ابیہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیس کے علاوہ بھی وہ بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ فریحہ بیگم کے اصرار کرنے پر وہ ہاسٹل چھوڑ کر گھر آ گئی تھی۔ ویسے بھی اب اسے زین کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ زین نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ابیہ نے دروازہ کھولا اور زین کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیوار گیر گھڑی کو دیکھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ ابیہ، کیا میں تم سے کچھ وقت کے لیے بات کر سکتا ہوں؟ پلیز، زین نے التجائیہ لہجے میں کہا تو ابیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے اندر بلا لیا۔ ابیہ، میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا اور شاید تم کبھی نہیں کرو گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ تم نے میری زندگی میں کتنی اہم جگہ بنا لی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس محبت کا مجھے دیر سے احساس ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو، چاہے وہ میرے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ زین نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا، زین، میں خوش ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم بھی خوش رہو گے۔ زندگی میں آگے بڑھنے اور خوشیاں بانٹنے کا نام ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں وہی چیزیں اپنانی چاہیے جو ہمیں خوشی دیں، اور میں نے اپنی خوشیاں حماد کے ساتھ دیکھ لی ہیں۔ ابیہ کی بات سن کر زین کے دل کو کچھ ہوا، لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب ابیہ کی خوشیوں کے راستے میں نہیں آئے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہو۔ میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا۔ زین نے افسردہ سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے ابیہ کے ساتھ اپنی محبت کو ایک خوشگوار یاد کے طور پر دل میں محفوظ کر لیا۔ وہ شرمندگی کے مارے بیا سے کیس کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکا۔ ابیہ اور حماد کی شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی زندگی کے نئے سفر کے لیے پرجوش تھے اور زور و شور سے تیاریاں کر رہے تھے۔
फरीहा बेगम बिया को खुश देखकर बे इंतहा खुश थी। एक बस ज़ैन ही अफसरदा था। उसने अगरचे बिया की जिंदगी में दखल अंदाजी ना करने का फैसला कर लिया था, लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक अफसोस का एहसास अभी भी मौजूद था। अभी अबीहा की किस्मत में खुशियां नहीं लिखी थी, इसीलिए रुखसती से एक हफ्ता पहले हम्माद की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसने ये खबर सुनी तो पत्थर की हो गई। उसकी हालत देखकर फरीहा बेगम ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। ज़ैन भी बहुत अफसरदा था। उसने कभी ऐसा नहीं चाहा था। हफ्तों अस्पताल के चक्कर काटने के बाद अबीहा कुछ नॉर्मल हुई थी। वह सूख कर कांटा बन चुकी थी। न उसे खाने का होश था, न सोने का। बस हर वक्त अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ रहती। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को अल्लाह की रज़ा में राज़ी कर रही थी। लेकिन अबीहा की आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। फरीहा बेगम को कैंसर हो जाने की खबर सुनकर वो बहुत दिन बाद फूट फूट कर रोई थी। बिया, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है, इसीलिए ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ। मरने से पहले तुम्हें अपने घर का होता देखना चाहती। मुझे यकीन है तुम अपनी माँ को गलत नहीं समझोगी। फरीहा बेगम की तमहीज़ सुनकर बिया ना समझी से उनकी तरफ देखने लगी। खाला, मैं आपके बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं सोच सकती। आप जो कहना चाहती हैं कह दें, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बिया ने मोहब्बत से उनका हाथ दबाते हुए कहा तो फरीहा बेगम के जर्द चेहरे पर इत्मीनान रक्स करने लगा। बेटा, ज़ैन से शादी कर लो। मेरी ज़िंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। मैं तुम्हें किसी महरम रिश्ते के हाथों में सौंप कर सुकून से मरना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ज़ैन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन अब वो बदल गया है। फरीहा बेगम की बात सुनकर बिया सकते में आ गई। इतने साल गुजर जाने के बाद भी वो अपनी तजलील भूली नहीं थी। बिया, मैं सुकून से मरना चाहती हूँ, मेरी बात मान लो। उसे खामोश देखकर फरीहा बेगम ने कराहते हुए कहा तो बिया ने खुद पर सख्त करते हुए असबात में सर हिला दिया। वो खाला के एहसानों से मुंह नहीं मोड़ सकती थी, इसीलिए इनकार नहीं कर सकी। अगले दिन उसका निकाह ज़ैन के साथ सादगी से हो गया। वो खामोश थी, सदमे में थी, लेकिन पूरे दिल से फरीहा बेगम का ख्याल रख रही थी। अबीहा के दिल में ज़ैन के लिए माजी की तकलीफ़ें अभी भी ताज़ा थीं। हम्माद की मौत के बाद उसकी हादसाती शादी ज़ैन के साथ हो जाना उसके लिए एक मुश्किल लम्हा था। अबीहा इस शादी को कबूल नहीं कर पा रही थी और ज़ैन के साथ अपनी बेइतनाई और सद मोहरी का रवैया इख्तियार किए हुए थी। उसे ज़ैन से पहले से भी कहीं ज़्यादा नफरत महसूस होती थी। ज़ैन की बुरी नज़र ने हम्माद को हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया। ज़ैन अगरचे अपनी गलती का एहसास कर चुका था, मगर अबीहा के दिल को जीतना उसके लिए आसान नहीं था। वो उससे बार बार बात करने की कोशिश करता, उसकी दिल की दीवारें तोड़ने की जस्तजू करता, लेकिन अबीहा का दिल ज़ैन के लिए नर्म होने को तैयार नहीं था। बिया, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तुम बेफिक्र होकर यहाँ सो सकती हो। उसे सोफे पर बैठा देखकर ज़ैन ने कहा तो बिया ने मुंह फेर लिया। वह उस शख्स की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। सुबह की पहली किरण खिड़की की बाहों से निकलकर उसके कमरे में रक्स कर रही थी। बिया गहरी नींद सो रही थी और ज़ैन जाग रहा था। वो मोहब्बत बाश नज़रों से बिया को देख रहा था। अचानक उसने बिया के गालों से लिपटी लट को अपनी उंगली पर लपेटना शुरू कर दिया। बिया की आंख खुली तो वो उसे अपने इतना करीब देखकर झटका खाकर उठ बैठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? रात तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। बिया ने उसकी नकल उतारते हुए गुस्से से कहा तो वो जी भर कर शर्मिंदा हुआ। शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है तुम मेरे जैसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और अब इसी लड़की के करीब आने के लिए मर रहे हो। उसे खामोश देखकर बिया ने एक और तंज का नोकीला तीर उसकी तरफ उछाला। अबिया उसे मौका मिलते ही याद दिलाती कि उसने कैसे 3 साल पहले उसे ठुकरा दिया था और कैसे वो उससे दोबारा मोहब्बत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो उससे नफरत करती थी और शदीद नफरत करती थी। वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, लेकिन बस फरीहा बेगम की वजह से बर्दाश्त कर रही थी। ज़ैन ने उसके करीब आने के लिए बहुत से तरीक़े आजमाए। कभी वो उसे फूल ला कर देता जिसे वो पकड़ना तक गवारा न करती, और कभी उसे वो खाने पर लेकर जाने का प्लान बनाता जो सिर्फ प्लान ही रह जाता। कभी अपने एहसासात का इजहार करता, लेकिन
ابیحا ہر کوشش کو نظر انداز کر دیتی۔ بیا نے زین سے دور رہنے کے لیے پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ زین بھی اپنا بزنس سیٹ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ فریحہ بیگم کے لیے کل وقتی نرس کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ وہ 2 ہفتوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ زین ان فاصلوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی وہ بیا کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے دل کی رضامندی سے اس کی محبت کو قبول کرے۔ بیا کسی کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی۔ زین آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ رات کے 8 بجے بیا گھر واپس آئی تو گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ شاید زین ابھی گھر واپس نہیں آیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے فریحہ بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ فریحہ بیگم میڈیسن لے کر سو رہی تھی۔ نرس شاید اپنے کوارٹر میں تھی۔ احتیاط سے دروازہ بند کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دروازہ کھلتے ہی اس کے اوپر پھولوں کی برسات ہوئی۔ وہ حیرانی سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کو روشنیوں اور رنگین غباروں سے سجا دیا گیا۔ دیواروں پر چمکتی رنگین جھنڈیاں لٹک رہی تھیں، جنہوں نے ماحول کو خوشگوار اور جادوئی سا بنا دیا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑا سا خوبصورت کیک رکھا تھا جو دلکش نظر آ رہا تھا۔ کیک 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ ہر حصے پر نازک سفید کریم کی تہ جمی ہوئی تھی، جس میں سرخ اور سنہری رنگ کے پھول بنائے گئے تھے۔ اوپر والے حصے پر سنہری رنگ سے ہیپی برتھ ڈے ابیحا لکھا ہوا تھا، اور اس کے عین وسط میں ایک شمع جل رہی تھی جس کی نرم روشنی نے ماحول کو اور بھی خوابناک بنا دیا تھا۔ کیک کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کیک پاپس اور چاکلیٹ کپ سجائے گئے تھے۔ ان کے علاوہ میز پر خوشبودار پھولوں کے گلدستے بھی رکھے ہوئے تھے جو مہک کے ساتھ ماحول کو تازگی بخش رہے تھے۔ دیواروں پر جگمگاتی فیری لائٹس حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ابیحا، میرے دل کی رانی، سالگرہ مبارک ہو۔ تمہاری موجودگی میری زندگی کو مکمل کرتی ہے۔ ہر دن تمہارے ساتھ گزار کر میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان محسوس کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ میری دعا ہے کہ آنے والا ہر لمحہ تمہیں خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ ہماری محبت ہمیشہ قائم رہے۔ آج کے دن تمہیں بہت سا پیار، خوشیاں اور دعائیں۔ سالگرہ بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ زین نے گلاب کی ادھ کھلی کلی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے محبت سے کہا، مجھے تمہاری اس جھوٹی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرا دل نہیں بدل سکتے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ نفرت کرتی رہوں گی۔ بیا نے پھول اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر پٹک دیا۔ زین حیرانی اور دکھ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسی نہیں تھی۔ بیا، کب تک مجھے سزا دوگی؟ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل بہت زخمی ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن میں اپنی محبت اور سچائی کا ثبوت دینا چاہتا ہوں۔ زین اس کی ناراضگی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بیا نے یہ شادی مما کے کہنے پر کی ہے، لیکن وہ اس رشتے کو بھرپور انداز میں نبھانا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر ابیحا نے سرد لہجے میں جواب دیا، زین، تمہاری محبت اور وعدے اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر یہ سب تم 3 سال پہلے کرتے تو شاید میں یقین کر لیتی، لیکن اب یہ سب بے معنی ہے۔ یہ ایموشنل ڈرامے کر کے تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ میں کبھی بھی تمہیں دل سے قبول نہیں کروں گی۔ تم جو مرضی کر لو۔ زین کے لیے یہ الفاظ سننا بہت تکلیف دہ تھے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گا۔ اس نے سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ابیحا کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ اسے ایک موقع دے دے گی۔ تمہاری نفرت میں بھی مجھے اپنی محبت کی گہرائی کا احساس ہوتا ہے۔ شاید تم میری سب غلطیوں کو بھول نہ پاؤ، مگر میری محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ زین کی بات سن کر ابیحا نے تلخی سے کہا، تمہاری محبت کا بھروسہ کر کے ہی تو آج اس مقام پر ہوں۔ تمہارے وعدے، تمہارے خواب سب جھوٹ تھے۔ مجھے اب تم پر کوئی اعتماد نہیں۔ بیا کو اس کی کئی پرانی باتیں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ ماضی کی کچھ تلخیاں ہمارے درمیان دیوار بن چکی ہیں، مگر کیا ان دیواروں کو محبت سے گرایا نہیں جا سکتا؟ زین نے امید سے پوچھا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ باقی نہیں بچا۔ تمہاری باتیں مجھے تنگ کرتی ہیں، بیا نے بیزاری سے کہا۔ تمہارے ہر تلخ لفظ میں بھی مجھے اپنی محبت کی سچائی نظر آتی ہے۔ شاید تم یہ سمجھتی ہو کہ میں کمزور ہوں، مگر میں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تمہارا دل مکمل طور پر میری محبت کو ٹھکرا نہیں دیتا۔
زین نے اس کی طرف دیکھ کر محبت سے کہا، محبت کے یہ ڈرامے میرے سامنے مت کرو۔ تمہاری محبت سے اب مجھے صرف بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ مجھے سکون چاہیے، تمہارا ساتھ نہیں۔ بیا نے اپنا ہینڈ بیگ صوفے کی طرف اچھالتے ہوئے بدتمیزی سے کہا، سکون؟ اگر میرا ساتھ تمہیں سکون سے محروم کر رہا ہے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر میں تمہیں جانے بھی نہیں دے سکتا۔ تم میری زندگی ہو، میری محبت ہو۔ اگر میری محبت تمہیں آزاد کر سکتی ہے تو میں یہ بھی کر دیتا، مگر یہ دل تمہاری یاد کے بغیر خالی ہے۔ بیا اس کی بات کا جواب دیے بغیر فریش ہونے کے لیے چلی گئی اور زین محبت سے کی گئی تیاریوں کو دکھی دل سے سمیٹنے لگا۔ ابیحہ کے رویے کے باوجود زین نے ثابت قدمی سے اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش جاری رکھی۔ وہ بیا کی کڑوی کسیلی باتیں مسکرا کر سنتا، وہ بیا کی پسندیدہ کاموں میں شامل ہونے لگا، اس کے ہر ہر احساس کو سمجھنے لگا۔ ابیحہ کو ہنٹنگ سے لگاؤ تھا، اس نے گھر کو رنگوں سے بھر دیا۔ وہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی، زین بھی پڑھنے لگا۔ زین یکسر بدل چکا تھا۔ ابیحہ گرچہ اس سب سے متاثر تو ہو رہی تھی، لیکن اس نے خود کو زین سے دور رکھنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ وہ پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اتنی جلدی زین کو معاف چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک لڑکی محبت پر تو سمجھوتا کر سکتی ہے، عزت پر نہیں کر سکتی۔ بیا کو لگتا تھا کہ زین سے محبت کرنا اپنی عزت پر سمجھوتا کرنا ہے۔ اس کے دل میں زین کے لیے نفرت کم تو ہونے لگی تھی، مگر محبت کا اظہار باقی تھا۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے ان کے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ مدھم سی روشنی نے ماحول کو نئے نویلے جوڑے کے لیے رومانٹک سا بنا دیا تھا، لیکن وہ دونوں پھر بھی ایک دوسرے سے دور دور تھے، ہمیشہ کی طرح۔ زین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابیحہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ اگر تم مجھے ایک موقع دو تو صحیح، میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ ابیحہ نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، زین، تمہاری محبت کو قبول کرنے میں مجھے ابھی بہت وقت درکار ہے، مگر میں تمہیں ایک اور موقع دینے کے بارے میں سوچ سکتی ہوں، بشرطے تم اپنی محبت ثابت کرو اور رینا والے معاملے کو ختم کرو۔ جب تک تم یہ معاملہ ختم نہیں کرتے میں تمہاری طرف قدم نہیں بڑھاؤں گی۔ رینا دن رات زین کو کالز کر کے دھمکیاں اور گالیوں سے نوازتی تھی۔ زین نے کیس دائر کر رکھا تھا، لیکن رینا کے معاملے میں اس کا کیس بہت کمزور تھا۔ بیا کی بات سن کر زین کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے ابیحہ کی اس شرط کو قبول کر لیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی محبت کا ثبوت دے گا اور اس وقت تک اس کے قریب نہیں آئے گا جب تک وہ مکمل طور پر بیا کا نہ ہو جائے۔ زین نے اپنا سارا فوکس کیس جیتنے پر لگایا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا وعدے کے مطابق وہ صرف بیا کا بن کر اس کے پاس جائے۔ اس کی کوششیں بیا کا دل نرم کر رہی تھیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو قبول کرنے کی کوششیں دیکھ کر فریحہ بیگم بہت خوش تھیں۔ شاید وہ ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنے کے لیے ہی اب تک زندہ تھی۔ فریحہ بیگم کی موت ان دونوں کے لیے گہرا صدمہ تھی۔ بیا، میں نے ماما کو بہت تنگ کیا، کبھی ان کی بات نہیں سنی، میں بہت برا بیٹا ہوں۔ زین اس کی گود میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ بیا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ بیا آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ غلطیوں کی معافی مانگ لینے والوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ بیا نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو بیا اپنے آنسو پونچھ کر اٹھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ سامنے رینا کھڑی تھی۔ رینا کی انٹری نے بیا اور زین دونوں کو حیران کر دیا۔ ہیلو ڈیئر، کیسی ہو؟ رینا نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ وہ اس طرح خود اعتمادی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی جیسے سب کچھ اس کے قابو میں ہو۔ رینا، تم یہاں؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے بیا نے حیرت سے کہا، ہاں بیا، یہاں کچھ حساب چکانے ہیں اور جب تک یہ پورے نہیں ہوتے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ رینا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تو بیا ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس وقت زین خالہ کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ اتنی دیر میں زین بھی وہاں آ گیا۔ رینا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو رینا؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ یہ سوال تم سے بہتر کون جانتا ہے زین؟ میں اپنے ہر جانے کے پیسے لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ تمہیں شاید لگا ہوگا کہ میں بھول جاؤں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رینا نے پرسکون انداز میں اسے اپنے ارادے کے متعلق بتایا۔ تو تم یہاں پیسوں کے لیے آئی ہو؟ زین اسے یہاں دیکھ کر بیزار ہو گیا۔
اسے اپنے ماضی کی چند غلطیوں سے نفرت تھی اور ان غلطیوں میں رینا سر فہرست تھی۔ رینا نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، پیسوں کے علاوہ اور کچھ حساب بھی ہے، اور ہاں، یہاں کچھ دن رکنے کا ارادہ ہے۔ امید ہے مہمان نوازی میں کمی نہیں ہوگی۔ رینا نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو زین بے چین ہو گیا۔ وہ جانتا تھا بیا ایک سیکنڈ بھی اسے یہاں برداشت نہیں کرے گی۔ بیا نے رینا کی بات پر الجھن سے زین کی طرف دیکھا، جسے پوچھ رہی ہو کہ اب کیا کریں۔ زین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر ہلکے سے سر ہلایا، گویا کہہ رہا ہو کہ سب ٹھیک ہے، تم دونوں آپس میں اشارے کرتے رہو، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر رینا زین کے کمرے میں آ گئی۔ زین بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ رینا نے اندر آ کر ایک نظر کمرے پر ڈالی اور آرام سے اپنے بیگ کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، یہ جگہ تو کافی آرام دہ ہے، تم لوگوں کو میری موجودگی سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو لیکن اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، اور یاد رکھو یہ بیا کا گھر ہے، تمہیں اس کی عزت کرنی ہوگی۔ زین نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا رینا کو اٹھا کر اس گھر سے باہر پھینک دے۔ رینا نے زین کی بات کا جواب دیے بغیر بس مسکراتے ہوئے بیا کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں عزت دینا بھی جانتی ہوں اور اپنا حق لینا بھی۔ یوں رینا کے آنے سے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور کشمکش بھر گئی تھی۔ بیا اور زین دونوں حیران تھے رینا کا اصل ارادہ کیا ہے اور آنے والے دن ان کے لیے کیا لے کر آئیں گے۔ پہلے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے چھپتے رہے، لیکن پھر ان دونوں نے ایک ساتھ مل کر رینا سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رینا نے جب سے زین کے گھر میں رہنا شروع کیا تھا اس کے رویے میں واضح تبدیلی آنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ اس بات پر بضد تھی کہ وہ یہاں سے پیسے لے کر جائے گی، لیکن وقت کے ساتھ زین اور بیا کی محبت اور خلوص نے اسے بھی متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ زین کی زندگی میں واپس آنا چاہتی تھی اور بیا کی طرح پسندیدہ بیوی بن کر رہنا چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت دلچسپ اور انوکھا تھا۔ امریکہ میں وہ ہر مہینے بوائے فرینڈ بدلتی تھی۔ اس نے ٹھان لی کہ پیسوں کے بدلے زین کو حاصل کر لے گی اور اسی لے کر امریکہ چلی جائے گی۔ زین اس کی ضد بن چکا تھا۔ زین اور بیا کے درمیان محبت کی شدت میں ہر دن اضافہ ہو رہا تھا۔ بیا، میں کافی بنا کر لا رہا ہوں، جلدی سے اٹھ جاؤ۔ رات کے وقت زین نے بیا کو لان میں چلنے کا کہا۔ بیا کی طبیعت بوجھل تھی لیکن وہ زین کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اٹھ کر لان میں چلی آئی۔ باغ میں چاندنی رات کا سما تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی اور چاروں طرف خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ زین نے بیا کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، بیا، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو، تمہارے بغیر میری زندگی بالکل ادھوری ہے۔ زین نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بیا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ زین، تمہارے ساتھ ہر لمحہ جنت جیسا محسوس ہوتا ہے۔ بیا نے بھی اپنی محبت کو الفاظ بخشے۔ زین نے بیا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے وجود میں سکون تلاش کرنے لگے۔ دونوں کی محبت اتنی گہری تھی کہ الفاظ اس کا مکمل اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ رینا اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور مایوسی کے سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ رینا نے یہ سب دیکھ کر محسوس کیا کہ زین اور بیا کے رشتے میں جو سچائی اور خلوص ہے وہ اسے کبھی بھی پیسے سے نہیں خرید سکتی۔ اس کا حوصلہ ٹوٹنے لگا، لیکن پھر بھی وہ اپنے ارادے پر قائم تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں زین سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں پیسے لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، جلد سے جلد پیسوں کا انتظام کرو ورنہ میں پولیس کے پاس چلی جاؤں گی۔ اگلے دن رینا نے زین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتی تھی زین کو اس حد تک پریشان کرے کہ وہ اس سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے۔ رینا، زندگی میں پیسے سے زیادہ اہم چیزیں بھی ہوتی ہیں، شاید تم یہاں کچھ وقت اور رہو تو تمہیں ان چیزوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے، زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رینا زین کے الفاظ کو سوچ میں پڑ گئی۔ زین اور بیا کی محبت اور مضبوط رشتہ دیکھ کر اس کے دل میں بھی ایک امید کی کرن جاگ اٹھی تھی کہ شاید زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ محبت کو پا لینا ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اسی لیے تو وہ زین کو پانا چاہتی تھی۔ اس نے زین کے سامنے آخری حربہ آزمایا اور شرط رکھی کہ اگر زین اس سے شادی کر لے تو وہ کیس واپس لے لے گی اور اسے ایک بھاری رقم بھی دے گی۔ زین یہ سن کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اپنے کمرے میں کھڑی بیا کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن اس نے زین کو فیصلہ کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ زین کو بیا اور اپنی محبت کے درمیان ایک عجیب کشمکش کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے رینا کی شرط قبول کرنے کا خیال ہی
नामुमकिन लग रहा था, लेकिन केस की वजह से जो ज़हनी अजियत वो और बिया झेल रहे थे वो भी आसान नहीं थी। बिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके जिस्म का हर उज़ू कानों की शक्ल इख्तियार करके जैन का जवाब सुनने का इंतजार कर रहे थे। अगर इस बार जैन ने केस के दबाव में आकर मुझे ठुकरा दिया तो मैं मर जाऊंगी। बिया रो रही थी और बेतहाशा रो रही थी। ठुकराए जाने की असियत उससे बेहतर और कोई नहीं जानता था। रीना, अगर तुम समझती हो कि मैं तुमसे शादी करके अपनी और बिया की मोहब्बत की कुर्बानी दूंगा तो तुम गलत फहमी में हो। बिया ने मेरे लिए अपनी जिंदगी का अहम वक्त इस केस में सर्व किया है और मैं उसकी मेहनत को यूं जाया नहीं होने दूंगा। मैं जिंदगी में हर चीज हार सकता हूं लेकिन बिया को कभी खुद से दूर नहीं कर सकता। जैन ने कुछ लम्हे सोचने के बाद मजबूत लहजे में कहा तो रीना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम अपने फैसले पर बहुत पछताओगे। उसने जैन को धमकी दी कि वो केस को मजीद सख्ती से लड़ेगी और उसे हर हाल में जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन जैन अपने फैसले पर कायम था। जैन के अल्फाज सुनकर बिया को ऐसे लगा जैसे उसमें नई रूह फूंक दी गई हो। हम अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे रीना जो भी करे। हमें अपनी सच्चाई पर यकीन है और हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिया ने उसका हाथ थाम कर तसल्ली दी तो जैन एक बार फिर खुद को खुशकिस्मत समझने लगा। रीना की साजिशों के बावजूद बिया और जैन की मोहब्बत मजबूत रही और उन दोनों ने यह साबित कर दिया कि उनके दरमियान की मोहब्बत और एतमाद किसी भी शर्त या साजिश से ज्यादा ताकतवर है। रीना ने खुद ही केस में कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड करवा दिए जिसकी वजह से उसका केस कमजोर हो गया। बिया ने जैन का केस निहायत मेहनत और समझदारी से लड़ा। उसने हर छोटे से छोटे पहलू पर गौर किया और जैन के हक में मजबूत दलाइल पेश किए। कोर्ट में रीना अपने दावे को साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन बिया ने उसकी हर दलील को मौसर जवाब दिया। असल में रीना अदालत में ये झूठ बोल चुकी थी कि उसने जैन से शादी की हुई है। बिया की कानूनी महारत और मामले की गहराई को समझने की सलाहियत ने केस में एक अहम मोड़ पैदा कर दिया। रीना के वकील ने बहुत से इल्जामात और दावे पेश किए, मगर बिया ने एक के बाद एक उन्हें गलत साबित कर दिया। उसकी हाजिर दिमागी और मजबूत दलाइल के बिना पर जज और दीगर लोगों पर गहरा असर पड़ा। रीना निकाहनामा पेश नहीं कर सकी और इस केस कमजोर तरीन हो गया। आखिरी समाअत में जज ने फैसला जैन के हक में सुनाया और रीना केस हार गई। ये एक बड़ी जीत थी। बिया की मेहनत और जैन के हक में इंसाफ ने उन दोनों को सुकून और खुशी दी। केस खत्म होने के बाद जैन ने बिया की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा और कहा, बिया, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अगर तुम ना होती तो शायद मैं ये केस कभी न जीत पाता। ये तो मेरा फर्ज था जैन, और तुम्हारे लिए कुछ भी करना मेरे लिए फख्र की बात है। बिया ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी है बिया। अब मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें ना कोई रुकावट हो और ना कोई बोझ। ये कहकर जैन ने बिया को करीब कर लिया और उन दोनों के दरमियान मोहब्बत भरे लम्हात ने उनकी मोहब्बत को मजबूत तरीन कर दिया। रीना की हार के बाद बिया और जैन को अपने ताल्लुक को एक नई शुरुआत देने का मौका मिला। ऐसी शुरुआत जिसमें वो हर पल अपनी मोहब्बत को अमर कर रहे थे।